ہمارے ایم ایل اے صاحب نے ایک انٹرویو میں اندرا کینٹین کے کھلنے کی اور غریبوں کو وہاں سے کھانا حاصل کرنے. This video is sponsored by Shri Vijayalakshmi Silk Shivnagar Bidar, Sehat Speciality Clinic, TMK Enterprises Authorized Ammai Store, Jasmine PU College of Science and Arts, Care and Cure Hospital Chidri Road Bidar, RK Constructions and Hope Clinic. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ عید بڑے سکون اور آرام کے ساتھ گزر گئی اور دیکھنے میں آیا کہ سبھی لوگوں نے الحمدللہ تمام باتوں کا پابندی کی. اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں بیدر میں جو کووڈ کیسز ہے وہ ڈکلائن ہے، یعنی کمی کی طرف ہے، اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دن بدن ڈسچارج بڑھ رہے ہیں اور پازیٹیو کیسز میں کمی آ رہی ہے. یہ بڑی خوشائن بات ہے. اس کے لیے میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اور یہاں کی عوام کو مبارکباد دوں گا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بھی ہاسپٹل وغیرہ کے سلسلے میں بڑے بہترین اقدامات کیے اور عوام نے بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا بھرپور تعاون کیا. یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ عوام کسی بھی چیز کو شعور کے ساتھ کام کرے. اور الحمدللہ اس مرتبہ یہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے یہ صرف ٹریڈ لاک ڈاؤن کے طور پر ہوا ہے. دکانیں وغیرہ بند ہیں، عوام کو زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا نہیں پڑ رہا ہے. لیکن میری فکر ان لوگوں کے بارے میں ضرور ہے اور آج بھی ہے جو لوگ مزدور پیشہ تھے، جو لوگ روزانہ کی کمائی پر ڈیپینڈ تھے. یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ گزشتہ سال بھی لاک ڈاؤن کے سیزن میں رمضان آیا اور اس سال بھی رمضان میں لاک ڈاؤن آیا. یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک غریبوں کے لیے ایک بہت ہی نہایت خوشخبری کا مہینہ ہوتا ہے. مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں اور اس قدر زکوٰۃ نکالتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بعض وقت حکومتوں کا فنڈ کم پڑ جاتا ہے، اتنی زیادہ تعداد میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پچھلی مرتبہ بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے صدقہ و خیرات کے ذریعے مسلمانوں نے ہر غریب کا بہت ساتھ دیا، اور اس مرتبہ بھی الحمدللہ انہوں نے اپنی پوری زکوٰۃ نکالی اور غریبوں کو بہت ساتھ دیا. لیکن کتنا بھی ساتھ دو، سب سے پہلے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے غریب صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کے بعد حکومت پر ہی بھروسہ کر سکتا ہے. حکومت اس کی ذمہ دار ہوتی ہے ان کے اچھے برے کی، اور یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کس طرح جی رہے ہیں، کس طرح رہ رہے ہیں. دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو مریض سرکاری دواخانے میں شریک ہیں، یقینی طور پر غریب لوگ زیادہ سرکاری دواخانے کی طرف توجہ دیتے ہیں. اب تو خیر تمام امیر لوگ بھی سرکاری دواخانہ جا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو آکسیجن کی کمی وغیرہ کے جو شکایات جو پرائیویٹ ہاسپٹلس میں دیکھنے میں آ رہے تھے، صرف پرائیویٹ ہاسپٹلوں نے اس کووڈ ہاسپٹل کے نام پر لوٹ مار کا ایک دھندا بنا کر رکھا تھا. جو ہی آکسیجن کم ہو رہی تھی وہ وہاں سے سرکاری دواخانے کو بھیج رہے تھے. لیکن اب ہمارے ڈپٹی کمشنر نے جو آکسیجن کے مسئلے کو حل کیا، اور جس طرح جو ہے نا گورنمنٹ ہاسپٹل میں صرف بیدر میں نہیں بلکہ تمام تعلقہ جات میں بھی گورنمنٹ ہاسپٹلس میں آکسیجن کی کمی کو جو پورا کیا وہ قابل تعریف ہے بات. میں آج یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ غریب لوگ صرف راشن کے چاول کھانے سے انہوں زندہ نہیں رہ سکتے. رمضان ابھی گزرا ہے، کچھ پیسے زکوٰۃ کے صدقہ و خیرات کے نکلے ہیں مسلمانوں کی طرف سے اور اس پر وہ لوگ گزر کر رہے ہیں. لیکن یہ ٹائم زیادہ چلنے والا نہیں ہے. اب ان کی جیبیں خالی ہو چکی ہیں، اب وہ پریشانی کی طرف بڑھ رہے ہیں. میرا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے اور حکومت کرناٹکا سے یہ سوال ہے کہ وہ ان غریبوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. صرف یہ کہہ دینا کہ تھوڑے امیر لوگ اور محلے کے لوگ مل کر ان کا غریبوں کا خیال رکھ لیں، یہ کافی نہیں ہوتا. سب سے پہلی بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایم ایل اے صاحب نے ایک انٹرویو میں اندرا کینٹین کے کھلنے کی اور غریبوں کو وہاں سے کھانا حاصل کرنے کی بات تو کہی،
لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اندرا کینٹین کی ٹائمنگز کیا ہیں؟ یہ جو ٹائمنگ جو حکومت نے جو ہے نا مہلت دی ہے 6 سے 10 تک کی، یہ ٹائمنگ تو لوگوں کو اپنے خریداری کے لیے دی ہے، ضروریات زندگی گزارنے کے لیے۔ پھر اندرا کینٹین پہ کھانا کیا ٹائم میں اویلیبل رہے گا، اور لوگ وہاں تک جائیں گے تو کیا پولیس ان کو جو ہے نا صرف کھانا کھانے جا رہے ہیں بول تو چھوڑ دے گی؟ کیا کرے گی؟ یہ اس قسم کی باتیں جو ہے نا بیکار کی باتیں ہیں۔ 5000 لوگ مل کر 100-200 آدمی کو سنبھال لینا چاہیے، یہ ذمہ داری کی بات نہیں ہے۔ یہ تو جو کرنا ہے محلے والے کر ہی لیں گے، لیکن حکومت اور حکومت کے ذمہ دار اگر اس طرح کی بات کریں گے تو یہ بالکل غیر اخلاقی اور غیر ذمہ داری کی بات ہوگی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں یہ الحمدللہ اب بہت سدھر رہے ہیں، اور بیدر کا جو ہے لیول میں سمجھتا ہوں دیگر اضلاع کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ 24 تاریخ کے بعد بیدر کو تو مزید اور ایکسٹینشن کی ضرورت ہے۔ میں چیف منسٹر سے اس بات کی گزارش کروں گا اور ڈپٹی کمشنر سے بھی اس بات کی گزارش کروں گا کہ وہ یہاں سے رپورٹ پیش کرے کہ یہاں کے حالات بہتری کی طرف ہیں۔ 24 کے بعد ایکسٹینشن اگر کیا جاتا ہے تو غریب آج جو پریشان ہیں 24 کے بعد تو وہ مر ہی جائیں گے، کیونکہ حکومت کا کیا رویہ ہوتا ہے وہ ہم نے پچھلے لاک ڈاؤن میں بھی دیکھا اور اس لاک ڈاؤن میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ جو لوگ مزدور پیشہ ہیں، جن کی ضرورت ہے کہ وہ روزانہ جب تک کام نہیں کریں گے ان کا گھر نہیں چلتا، وہ لوگ آج گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً ان کا گھر میں بیٹھنا اس بیماری پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے، لیکن ان کے گھر کے چلنے کی فکر کون کرے، اس بات کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ پچھلی مرتبہ CMC کی جانب سے اناج وغیرہ کی تقسیم ہوئی، ڈپٹی کمشنر کی جانب سے پیکیجز وغیرہ دیے گئے، کئی تنظیموں کی جانب سے بہت کچھ کیا گیا۔ تنظیموں کا ذکر حکومت نہ کرے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ تنظیمیں جو کرنا ہے وہ تو کرے گی، حکومت اپنی طرف سے کیا کر رہی ہے اس بات کی طرف دیکھیں، اور حکومت کو میں اس طرح توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ اقدامات کرے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو کووڈ پیشنٹس ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا غیر ضروری طور پر آپ لوگ ادھر ادھر بھٹکے نہیں، آپ لوگ سیدھا سرکاری دواخانہ چلے جائیں، وہاں پر کافی بیڈ خالی ہیں، وہاں برمس میں بھی خالی ہیں، اور یہاں 100 بیڈڈ ہاسپٹل میں بھی بہت بہترین کیئر ہو رہا ہے، اور بہترین نئی بلڈنگ ہے، صاف صفائی کا پورا انتظام ہے۔ اگر آپ کا شروعاتی مرحلہ ہے 5-10 لیٹر آکسیجن کی آپ کو اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو میں کہوں گا کہ سب سے بہترین ہاسپٹل یہاں کا 100 بیڈڈ ہاسپٹل ہے۔ اگر آپ تھوڑا سیریس ہو گئے ہیں، آپ کو کچھ زیادہ آکسیجن لگ رہی ہے یا وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر آپ کو برمس جانا ضروری ہے۔ میں ایک ہی بات یہاں پر کہنا چاہوں گا جو ڈاکٹرز سے مجھے سننے میں آ رہی ہے، وہ یہی کہ سیچوریشن لیول کے اپنے بڑھانے کے لیے یا اس کو ڈاؤن ہونے سے روکنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے وہ بیڈ ریسٹ کی ہے۔ جس کو بھی یہ بیماری ہے وہ بیڈ پر ریسٹ کریں، قطعی بستر سے اترے نہیں، بلکہ وہ اس سے جو ہے نا ان کا جو سیچوریشن لیول ہے وہ بڑھتا رہے گا۔ جو بھی ہدایات حکومت کی گورنمنٹ ڈاکٹرز کی جانب سے دی جا رہی ہیں ان پر اگر عمل کیا جاتا ہے تو ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ میری تمام بیدر کے عوام سے گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ یہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے یقیناً اس میں ہمارے لیے کسی حد تک بھلائی ہے، اور ہم اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں رہیں، صرف ضرورت کے لیے باہر نکلیں، سینیٹائزر کا، ماسک کا اور دیگر جو ہدایات ہیں ان ہدایات پر عمل کریں، اس کا استعمال کرتے رہیں۔ اور یہ حکومت سے میں چاہوں گا کہ 24 تاریخ کے بعد مزید اس کو بڑھانے کی طرف اقدامات نہ کریں، کم سے کم ضلع بیدر کو تو اس سے مستثنی رکھیں۔ بس اتنی ہی گزارش کے ساتھ میں ڈپٹی کمشنر کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے جو برمس پر اور 100 بیڈڈ کی طرف جو کیئر دے کر یہاں کے جو ہے نا جو بگڑتے ماحول کو سنبھالا ہے اس کے لیے یقیناً بیدر کے عوام انہیں یاد رکھے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔